الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار محبت کے ساتھ جیسے میں پڑھتا ہوں ان کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کہیں پر تشریف لے آئیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ برکتیں عطا ہوں گی، اور جن کو کوئی مجبوری ہے کہ وہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کہیں تشریف لے آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر ان کو آراستہ کرو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی دینی بات کریں یا اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو درود پاک پڑھ لیا کیجیے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں کہ جیسے کہ آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہو، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہو، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہو، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہو۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اس چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اس چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے ہو۔ تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے ہو، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے ہو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی 5 بابرکت راتیں
جاتی ہے، اور آخری جو 5ویں ہے وہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں بھی دعا جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ رجب کا پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، استطاعت دے اور کوئی کبھی مجبوری نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم جو ہے روزے رکھیں۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہمارے کچھ قضا روزے ہم پر باقی ہیں تو یہ گولڈن ایک چانس ہوتا ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ تو خواتین کے اکثر روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور مردوں میں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی مجبوری ہو تو روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ شریعت بھی کئی وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے، جیسے انسان سفر میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس طرح جو معاملات ہیں، عورت کو اگر دھوپ پہ آنا ہے بچے کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اسی طرح حیض و نفاس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف اس وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی قضا لازمی کرنی ہوتی ہے۔ تو قضا کا ٹائم پوری زندگی ہوتا ہے، جب بھی ٹائم ملے موت سے پہلے پہلے اس کی قضا جو ہے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک سر پر قرض ہوتا ہے، اسی کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب ایسے کوئی ایونٹس آئیں، جیسے 15ویں شعبان میں بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 9ویں 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں، ہے نا، تو اس میں جو ہے کہ فرض کی نیت کر لی جائے، اور یوں نیت کی جائے کہ یا مالک مولا جو میرا سب سے پہلا فرض روزہ چھوٹا تھا میں اس کی نیت کرتا ہوں، تو انشاءاللہ جو فرض ہوں گے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا فرض کمپلیٹ نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ بات چلیے تو تھوڑا میں عرض کروں کہ جیسے بھی آپ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، جیسے جمعے کے بعد یہ 2 نفل پڑھیں تو اس کی جگہ پر اگر کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کی جگہ پر فجر کی قضا نمازیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقوفہ اس کی جگہ پر ظہر پڑھ لیں، یوں نیت کریں کہ جو میری سب سے پہلی ظہر قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں غیر موقوفہ ہیں ان کی جگہ پر آپ جو ہے وہ عشاء سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اگر آپ کرتے رہیں تو ایک چارٹ اپنے پاس بنا لیں اور اس پر گھر جا کے روزانہ اہتمام کرتے رہیں۔ لیکن حساب یوں لگائیں کہ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوا ہے، ویسے تو 12 سال سے 15 سال کے درمیان اگر آثار بلوغ ظاہر ہو جائے، یعنی اس سے احلام وغیرہ آ جائے، لڑکی ہے تو حیض آ جائے تو وہ بالغ ہو جائے، چاہے 12 سال میں آئے 13 سال میں 16 سال۔ اگر ان سالوں میں نہیں آیا تو 15 سال کی عمر میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ لڑکی بھی بالغ ہے اور لڑکا بھی بالغ ہے۔ تو 15 سال سے حساب لگائیں۔ ہمارے ملکی قانون کے مطابق جو لڑکی 18 سال میں جو ہے وہ ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ 15 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو گئے، تمام احکام اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اب یہ حساب یوں لگایا جائے کہ 15 سال کی عمر میں میں بالغ ہوا، اب یہ ذہن کو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے نماز کب سے شروع کی اور کب سے جو ہے روزے میں نے رکھنا شروع کیے، سب کو پتا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 22 سال کی عمر میں نے باقاعدہ نماز کا آغاز کیا اور نماز پابندی سے پڑھنا شروع کی۔ ایک میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کوئی 25 سال کی عمر میں کسی نے شروع کی ہوگی تو وضو بنا لے، پھر اس کا ایک چارٹ بنا لے۔ اب 15 سال سے 21 سال تک کا ایک چارٹ بنا ہے، اس میں پہلے فجر کا لکھ لے ایک کھانے میں، دوسرے کھانے میں ظہر لکھے، تیسرے میں عصر لکھے، پھر عشاء لکھے، پھر اس کے ساتھ وتر کا لکھے۔ یوں پہلے آپ فجر کو لے لیں کہ ساری پہلے فجر کمپلیٹ کر لیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو بھائی نماز تو ہم نے پڑھنی ہے 5 ٹائم کی، فجر کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی کو اشراق اور چاشت پڑھنے کی عادت ہے تو اشراق اور چاشت کی جگہ پر جو ہے نا وہ قضا نمازیں پڑھیں۔ اگر کسی کے تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی عادت ہے تو نور علی نور ہے، تو تہجد میں جو قضا نمازیں
حاصل کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو ہماری نمازیں جیسے اب یہ جمعہ میں جو دو نفل ہیں اس کی جگہ جو ہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو یوں آہستہ 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 آپ کی تمام نمازیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، کیونکہ قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق کچھ لوگ جنتی جب گزرنے ہوں گے جہنمیوں کو دیکھیں گے جو جہنم میں، تو ان کو پہچان لیں گے، وہ کہیں گے تم تو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو نمازیں ہماری قضا ہیں انہیں ہم کمپلیٹ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانا، اور اسی طرح موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب قبر میں ہوگا مردہ تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ یا مالک و مولا، کیونکہ جیسے ہی انسان کی روح پرواز کرتی ہے نا، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے، اسے دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے۔ قبر میں جب وہ لیٹتا ہے تو پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو نیک ہوتا تو تیرے لیے یہ تھا، پھر اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرم ہوائیں آتی ہیں، تو پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ یا مالک و مولا، تو مجھے صرف اتنی اجازت اور مہلت دے دے کہ میں دنیا میں جا کر صرف سبحان اللہ کہہ کر آ جاؤں۔ یعنی سبحان اللہ کہنے کا بھی اتنا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے اب تیری مہلت ختم ہو گئی۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کہا تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جو جتنی بار کہے گا اتنے درخت لگتے جائیں گے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں چاہے تو کوئی ایک درخت لگوا لے، چاہے تو کوئی پورا باغ لگوا لے۔ تو یوں ہمارے لیے بڑا گولڈن چانس ہے، رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ فرماتے کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ لنا بارک لنا، برکت عطا فرما میرے لیے فی رجب، رجب میں، و شعبان، اور شعبان میں، و بلغنا، اور ملا دے مجھے رمضان، رمضان سے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے، ابھی ہم بیٹھے ہوئے کوئی پتہ نہیں کہ کسے رمضان نصیب ہو کسے نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ماہ پیارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع پائے گا۔ تو رمضان، اب یہ جو رجب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا نا، اسے ہم غنیمت جانیں، اور اس میں اگر ہمارے روزے کچھ قضا ہیں، ہمارے ذمے ہیں، تو انہیں ادا کر لیں، اور اگر نمازیں بھی کچھ ہیں تو انہیں بھی ہم ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام حسن ہے اور آپ سید زادے ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آپ کا نام حسن ہے، باقی آپ کی جو ہے وہ لقب ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام جو تھا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کے جو تینوں مرشد ہیں ان کا نام حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے کامل مرشد تھے۔ آپ کے والد صاحب نے ترکے میں ایک بات چھوڑا تھا، آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے میری والدہ ماجدہ، میرا دل نہیں کرتا اس بات کی رکھوالی کروں یا اس میں کام کروں، آپ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ کاش کہ آج کے ماں باپ بھی اپنی کسی ایک اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ آج ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، پائلٹ بن جائے، افسر بن جائے۔
بہت ہی کم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا عالم دین بن جائے. تو عالم دین بنانا گویا اللہ کی راہ میں وقف کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا. جب واپس لوٹ کر آئے تو دیکھا وہ قبر گلے گلزار بنی ہوئی تھی. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا مالک و مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی کی جو آنکھ دیکھتی ہے وہ عام لوگوں کی آنکھ نہیں دیکھتی. گویا نبی کی آنکھ زمین کے اندر کا حال بھی دیکھ لیتی ہے. نبی کی آنکھ لوہے محفوظ پر لگی رہتی ہے. آقا علیہ السلام جب معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں وہ ذرا یہ بتائیں کہ نبی کی آنکھ قبر کے اندر کا حال دیکھ رہی ہے یا تو نے بھی کبھی قبر کے اندر کا حال دیکھا ہے تیری آنکھوں نے؟ تو یہ منہ اور مسعود کی دال کے نبی ہماری طرح ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا مالک و مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی تو عذاب ہو رہا تھا اور ابھی اس کی قبر گلے گلزار بنی ہوئی ہے, جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی بات یہ ہے کہ یہ شخص بڑا گناہ گار تھا, بڑا سیاہکار تھا, بڑا خطا کار تھا, لیکن جب اس کی بیوی حاملہ تھی اور یہ زندہ تھا تو اس نے یہ نیت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا. یہ تفسیر کبیر سے عرض کر رہا ہوں. تو جب یہ مر گیا اور اس کی بیوی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ اسے ایک قاری صاحب کے پاس لے کر گئی. قاری صاحب نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا کہ بیٹا ایک جگہ بیٹھ کر اس کی تکرار کرو اور اسے یاد کرو. اے میرے نبی جب اس کا بچہ زمین پر بار بار مجھے رحمان اور رحیم کہتا تھا تو مجھے بڑی حیا آئی کہ دنیا میں زمین کے اوپر اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے اور اس کے باپ کو زمین کے اندر میں عذاب دوں. تو اس کے بچے کی برکت سے میں نے اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا. لیکن کتنی بڑی بات ہے, ایک کوئی شخص یہ نیت تو کرے, کہتے ہیں نا کہ نیت عمل سے بہتر ہے. اگر ہم کوئی بھی نیت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جب میدان پر لوگوں کے اعمال بولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت کسی کا جو ایک پلڑا وہ ہلکا ہوگا نیکیوں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ حج کی بھی ثواب اس میں ڈال دو اور اس میں جو ہے فلاح کا ثواب بھی ڈال دو. تو کرامت کاتبین جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لکھنے والے, کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, کرامت کاتبین تسمیہ کا سیدھا کاتبین, وہ کہیں گے کہ ہم مالک کو بولا لکھنے والے تو ہم تھے, اس نے تو حج کیا نہیں, اس نے تو مسجد بنائی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میرے فرشتوں اس بندے نے یہ نیت کی تھی کہ میں ایسا کروں گا, یہ اس کا ثواب. پتہ چلا کہ جو ہم نیت کرتے ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ کرامت کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا. اسی لیے جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں, چاہے ہم پانی کیوں نہ پئیں, اچھی اچھی نیتیں کر کے اگر ہم پانی پئیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا. جمعے کے دن جب ہم آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں. مسجد میں جاؤں گا, مسواک کروں گا, غور سے بیٹھ کر بیان سنوں گا, جو بیان سنوں گا اس پر عمل کروں گا. یہ تمام اچھی اچھی نیتیں. اب نیتیں دل میں ہو رہی ہیں, کوئی وزن بھی اٹھانا نہیں پڑ رہا, کوئی کچھ بھی کرنا نہیں پڑ رہا, لیکن کیا جو اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو آپ عمل نہیں کر رہے, چاہے عمل نہ کریں, یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل نہ کریں. ایک بات عرض کر رہا ہوں, اگر عمل کی موقع آپ کو نہ ملا, کسی نے یہ نیت کر لی کہ یار میں جو ہے قافلے میں جاؤں گا, تو کسی وجہ سے وہ نہ جا سکا تو پورے قافلے کا اس کو ثواب ملے گا, چاہے وہ 3 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو یا 1 مہینے کا ہو. اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر وہ نہ جا سکا تو اس کو ثواب ملے گا. تو حضرت بھی علم دین
کامل مرشد کی تلاش کی تو پھر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کامل مرشد تھے. آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور پھر حضرت نے آپ کو کہا کچھ مذاہب بتائے اور کہا کہ مجاہدات ہو. کچھ دنوں کے بعد آپ نے خواجہ صاحب کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹا حسن کہاں تک دیکھتے ہو؟ فرمایا حضور ساتوں زمینوں کے اندر دیکھتا ہوں اور ساتوں آسمانوں کے پار دیکھتا ہوں. فرمایا ابھی بہت کمی ہے, ابھی تم کامل نہیں ہوئے, اور ریاضات کرو, مجاہدات کرو. جب وہ پھر ریاضات اور مجاہدات کرنے لگے تو کافی عرصے کے بعد پھر بلا کر پوچھا کہ بیٹا حسن کہاں تک دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ ساتوں زمینوں کے اندر اس کی حقیقت کو دیکھتا ہوں اور ساتوں آسمانوں کے پار اللہ کی حقیقت کو دیکھتا ہوں. یہ شان خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ آقا علیہ السلام کے نائب ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ نائب ہیں, جب نائبوں کا یہ حال ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے تھے کہ خدا کی قسم اگر میرے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہو تو میں چلنے والے بندوں کا بتا دوں کہ کون جنتی اور کون دوزخی. یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو سوچئے کہ سرکار کا عالم کیا ہوگا. آپ کو کیا کیا نہیں معلوم ہوگا. پھر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے تو وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مجاور آیا. اس نے کہا کہ تم نے معین الدین کون ہے صفت ذکر کی. یہ لقب آپ کو وہیں سے ملا. معین الدین کا مطلب ہے دین کے مددگار. فرمایا تم میں سے کون ہے؟ تو بہت سارے اسلام کے طرف وہاں پڑھاتے بھی تھے, وہ کھڑے ہو گئے میں معین الدین, میں معین الدین. تو فرمایا کہ اچھا میں پھر دوبارہ پوچھتا رہا. لیکن ان کا رکنا عقیدہ تھا حیات النبی پر, اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ. حیات النبی پر ان کا اتنا عقیدہ تھا. وہ گئے سلام عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ معین الدین کو بلاؤ, تو معین الدین تو بہت ہیں, یا رسول اللہ کسے بلا کر لے کر آؤ؟ فرمایا کہ معین الدین حسن کو بلا کے لاؤ. پھر جب آپ آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا دیدار کروایا. آپ نے ظاہری سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا. ارے جس کی آنکھیں ساتوں آسمانوں کے پار اللہ کی حقیقت کو دیکھ رہی ہو تو اس کی آنکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے قابل بھی ہوتی ہیں. آج ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار ہو جائے. لیکن بات یہ ہے مسلمانوں کہ ویسی آنکھیں بھی تو ہونی چاہیے کہ جن آنکھوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں. ارے ان آنکھوں سے ہم بدنگاہیاں کرتے ہیں, کیسے کیسے مناظر دیکھتے ہیں. یہ تھے سچے غلام آقا علیہ السلام کے خواجہ معین الدین اجمیری. یہ ایسے غلام تھے کہ جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تھا. آج ہم ایک شخص کو تو مسلمان کر کے دیکھیں. ہم بھی تو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں, ہم بھی تو اپنے منہ سے کہتے ہیں, لیکن نرم نرم گرم گرم بستروں پر نماز فجر قضا کرنے والے غلام نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خواجہ معین الدین اجمیری یہ ایسے ہی اللہ کے ولی نہیں بن گئے, بلکہ بہت زیادہ مجاہدات کیے, اللہ کی راہ میں مشقتیں اٹھائیں, تکالیفوں کو برداشت کیا, پھر اس مقام پر پہنچے. تو اس لیے پھر آقا علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ ہندوستان جائیے اور وہاں پر جا کر دین کا کام کیجئے. آج سے آپ کا نام معین الدین ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ہندوستان کا راستہ نہیں معلوم, نہیں آج سے پہلے کبھی گیا ہوں, تو آپ
ہتھیلی پر ہندوستان کا نقشہ دکھایا۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کو یوں ملاحظہ کر رہے ہیں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ سوچیں کہ جب کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا، نرم نرم گرم گرم بستر پر لیٹ کر یوٹیوب پر گندے گندے مناظر دیکھتا ہوگا، تو اسے بھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ کرتے ہوں گے۔ اس ٹائم ہمارے آقا علیہ السلام کا دل کتنا رنجیدہ ہوتا ہوگا کہ کیا یہ وہ امت ہے کہ جس کے لیے میں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا مالک نے بولا میری امت کو بخش دے، اور آج یہ فجر میں بھی اٹھ کر فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ سچے غلام تھے، غلام ایسے کہ جب پھر آپ گئے ہیں تو راجہ جو تھا اس کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی فقیر لوگ آئے ہیں، چند فقیروں کا ٹولہ تھا۔ اچھا ادھر میں وضاحت کر دوں کہ جو فقیر ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے بھیک مانگنے والوں کو، یہ فقیر آ گیا۔ اصل میں یاد رکھیے کہ فقیر اصل میں یہ فقیر نہیں ہے، فقیر انہیں کہا جاتا ہے کہ جو فنا فی اللہ ہوتا ہے، جو آقا علیہ السلام کا غلام ہوتا ہے، جنہیں نہ بھوک ستاتی ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بتانا ملا، یہ بہت بڑا درجہ ہے ملا کا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملا جیون، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے ملا۔ لیکن آج ہم بکری ذبح کرنے والے کو بھی ملا کہہ دیتے ہیں، جس کے دو بال نکلے نہیں ہوں اس کو بھی ملا کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ملا کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ جو علوم بہر میں غوطہ زد ہو وہ ملا کہلاتا ہے، لیکن آج ہر کسی میں ملا کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ چڑ بنا دی ہے۔ تو اسی لیے ہماری جو اصطلاح ہے یہ فقیر جو ہم کہتے ہیں بھیک مانگنے والوں کو، اس فقیر سے وہ فقیر مراد نہیں ہے کہ آپ کا ذہن وہاں چلا گیا۔ یہ محمد عربی کے فقیر جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو وہ کانپنا شروع کر دے، یہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو جب گئے ہیں تو راجوں نے پتہ چل گیا کہ جی ہندوستان سے جو ہے مدینہ سے جو فقیر آئے ہیں، تو آپ نے جو راجہ تھا پرتھوی راج اس کا نام آیا ہے، پورے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی، بہت اس کے پاس لوگ تھے۔ تو آپ نے انا ساگر کے پاس جو ہے پڑاؤ ڈالا، اور لوگوں نے جا کر بتایا کہ بھائی یہ فقیر آئے، اور جہاں آپ کے حور بیٹھتے ہیں انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا اور انا ساگر کو گندا کر رہے ہیں۔ وہاں پر پتنی کیا کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا انا ساگر گندا کر دیا انہوں نے۔ تو راجہ نے بولا کہ جاؤ جا کر ان کو بولو کہ یہاں سے اٹھو اور کوچ کرو، یہاں پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انا ساگر کے جو تم وضو کرتے ہو ادھر فوجیں کھڑی کر دی کہ ادھر سے تم وضو نہیں کرو گے، تو آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو ہم وضو نہیں کریں گے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید آپ کے ساتھ تھے، آپ نے کہا تھوڑا سا ہمیں پانی لینے دو، اس کے بعد ہم تمہارے انا ساگر پر نہیں آئیں گے۔ کیونکہ یہ انا ساگر وہ تھا کہ جہاں پر ہندو آتے تھے ڈبکی لگاتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم ڈبکی لگاتے ہیں تو ہمارے تمام گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو آپ نے بختیار کاکی کو بھیجا کہ جاؤ ایک مشکیزہ ہی بھر لو، پتنی بعد میں یہ ہمیں جو ہے وضو کرنے دے یا نہیں دے۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے انا ساگر پر، اور جب مشکیزہ اس نہر میں ڈالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پوری انا ساگر کو آپ نے مشکیزے میں قید کر دیا، پوری انا ساگر جو ہے سوکھ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، ہندو جو تھے وہ پریشان ہو گئے، اس بابا نے پتہ کون سا جادو کر دیا، ہمارے انا ساگر کو سکھا دیا۔ جب راجہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ کرو، جاؤ اس کی منت سماجت کرو اور کہو کہ جو تم نے جادو کیا ہے اس کو ختم کر دو، اور انا ساگر کو پھر ویسا ہی کر دو۔ سارے لوگ آ گئے اور خواجہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے، معافی تلافی کرنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جادو وادو سے ہمارا
کرتے۔ آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، تم مجھے وضو کرنے دو اور میں جو ہے تمہارا پانی دھو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو وضو کرنے سے اب کوئی منع نہیں کرے گا، مہربانی کر کے ہمارے یہاں ساغر کو جاری فرما دیجیے۔ آپ نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ارشاد فرمایا، اے بختیار کاکی جاؤ، جا کر جو یہ مشکیزہ آنا ساغر میں انڈیل دو۔ جیسے ہی آپ نے مشکیزے کا منہ کھولا ہے، اس کو انڈیلا تو دوبارہ سے آنا ساغر روانہ بھر۔ یہ ولیوں کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ولی اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو میں اس کی اس بات کو پورا کرتا ہوں، اور فرمایا اگر میرا ولی میری جناب میں ہاتھ اٹھا دے تو میں اس کے ہاتھوں پہ کبھی خالی نہیں پڑتا۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، پھر کیا ہوا کہ اونٹوں والا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، اٹھو یہاں سے۔ آپ نے کہا اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے، کہیں اور اونٹوں کو بٹھا دو، ادھر ہی اونٹوں کو بٹھانا ہے تم نے۔ کہا کہ ہاں یہ راجا کے اونٹوں کی جگہ آپ اٹھیں یہاں سے۔ تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ اللہ کے ولی سے، ولی کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پورا کرتا ہے۔ پھر وہ آ کر اونٹوں کو اٹھا کر کرتے ہیں لیکن اونٹ نہیں اٹھے۔ پھر وہ گئے راجا کے پاس کہ بھائی اس نے پتہ کون سا جادو کر دیا ہے اور اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ تو راجا بھی بڑا پریشان ہو گیا۔ راجا نے پھر کہا اور دوبارہ اگر وہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ وہ آئے، کہا کہ اندر اونٹوں کو اٹھا دیجیے بڑی مہربانی، اور جا کر دوبارہ وہاں بیٹھ جائے، اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ فرمایا ہم نے تھوڑی بٹھایا اونٹوں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، کبھی اپنی طرف نہیں کریں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا کمال ہے، بلکہ کہیں گے رب کی طرف سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس اللہ کے حکم سے بیٹھے ہیں جاؤ اسی اللہ کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ گئے، اونٹوں کو اٹھائے اور وہ اٹھ گئے، اور پھر دوبارہ آپ جو ہے اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر راجا بڑا پریشان ہوا۔ راجا نے اب آخری فارمولہ استعمال کیا۔ شیطان کا سب سے زبردست جو وار ہے نا وہ ہے عورت، یاد رکھو۔ شیطان عورت کے ذریعے سے انسان کو 2 سیکنڈ میں گمراہ کرتا ہے۔ پھر راجا نے کہا کہ کچھ اس کے پاس لڑکیاں تھیں، ان کو کہا کہ بن سمجھ کر جاؤ اس فقیر کے پاس اور اس کو اپنے جلوے دکھاؤ، تعویذ لینے کے بہانے جاؤ اور دم کروانے کے بہانے جاؤ، اور کوئی اس کی کمزوری پکڑو تو میرے پاس لے کر آؤ، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو اس کی کرتوت کیا ہے اور اس کی حرکتیں کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت جب سامنے آئے نا بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی 1 منٹ کے لیے بھیجتا ضرور ہے۔ جب وہ ادائیں دکھائے نا اپنے تو بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھیجتا ضرور ہے، ایک نظر دیکھتا ضرور ہے چاہے کتنا ہی پرہیزگار بھی ہو۔ تو وہ جب آئی ہیں تو خواجہ صاحب جو ہے آنکھیں جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنا وظیفہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی ادائیں دکھائی، بڑے کمال دکھائے، بڑا تیار ہو کر آئی تھی، بڑی جو ہے چپنی باتیں کی خواجہ صاحب کے ساتھ۔ تو خواجہ صاحب کو سب کچھ معلوم تھا، ارے جس ولی کی نگاہ لوہے محفوظ کو دیکھتی ہو تو کیا وہ آنے والے کے دل کا حال نہیں جان سکتی کہ یہ کس نیت سے میرے پاس آئی ہے؟ اس لیے ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر جانا، اور جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان اور دل دونوں کو سنبھال کر جانا۔ عالم تمہاری زبان